ہم نے ہارنا نہیں، میری بہن بھی نہیں ہارے گی، میری بیٹی بھی نہیں ہارے گی، اور یہ سوسائٹی اور یہ والدین بھی نہیں ہاریں گے۔ ہارے گا تو یہ گندا کلچر ہارے گا، جس کی دنیا کے کسی قانون، دنیا کے کسی مذہب میں اجازت نہیں۔ سانپ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ سانپ کو خوبصورت سمجھ کے اس کو پیار کرنے کے رسک لیں گے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ ہے وہ زہر ہی، جتنا بھی خوبصورت ہو جائے ہے زہر، آپ کو مار دے گا، آپ کی جان لے لے گا۔ فرینڈ، وی آر جسٹ فرینڈس۔ یہ جو جسٹ فرینڈز والا احسان ہم قبول کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم لڑکیوں یہ بات یاد رکھنا، یہ احسان آپ کی عزت کی پیشگی قیمت ہے۔ اس معاشرے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ہی ہیں کہ اگر آپ اچھی بن گئی تو بیٹیوں کی قدر ہوگی، اگر آپ اچھی نہیں بن سکی تو بیٹیوں کو پیدا کرنے پہ ماؤں کو قتل کیا جاتا رہے گا، بیٹیوں کو پیدا کرنے پہ بیٹیوں کو 7 دن کی بیٹی کو گولیاں ماری جاتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ ہے اور خاص طور پر خواتین اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مرد حضرات جو بہن بیٹیوں والے ہیں وہ بھی ضرور سنیں۔ تو یعنی کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ہے یہ ویڈیو۔ یار آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بہت سینسٹیو ہے، اور بنیادی طور پر اس ویڈیو کا تھیم یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی لڑکا آپ کو کہہ رہا ہے میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، تو آپ جان لیجئے کہ یہ اس سانپ سے مختلف نہیں ہے جو بظاہر آپ کی گود میں آ کے بیٹھا ہے، آپ سے لپٹ رہا ہے، آپ اس کو دودھ پلا رہے ہیں، وہ پی رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس نے آپ کو موقع دیکھتے ہی ڈس لینا ہے۔ جو سانپ سے کم نہیں ہے، یہ طے ہے۔ آج کل بڑا دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلے ہمیں یہ فیکٹ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، اس سینس میں کہ یہاں مردوں کی غلطیوں پر ان کو جو رعایت ملتی ہے، عورت کو وہ رعایت کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی سچ ہے۔ یعنی سیم غلطی اگر مرد کرتا ہے تو وہ اگر معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، سادھو بن جاتا ہے، اٹس اوکے، بی اوکے، لیکن سیم غلطی اگر عورت سے ہو جاتی ہے تو اس کو معافی نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر میں تھوڑا کھل کے آگے جاتا ہوں، اگر لڑکا کوئی فوش سٹیپ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی اس کے گناہ چھپ جائیں گے کیونکہ وہ اسی کی ذات کی حد تک ہے، لیکن اگر لڑکی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے اپنے ریلیشن میں اور کسی جھانسے میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی اگلی پوری زندگی برباد کر بیٹھتی ہے، اور ایسے درجنوں نہیں بلکہ ایسے سینکڑوں کیسز میرے سامنے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ آپ کے سامنے بھی ہوں گے، کہ لڑکا لڑکی دوستی ہوئی، ان کی پہلے بھائی بناتے ہیں، پھر دوستی بنتی ہے، پھر اپنا کندھا دیتے ہیں رونے کے لیے کہ اچھا وہ آپ کے ساتھ ایسے کیا اس نے، آپ بالکل اس کو دوبارہ میسج نہیں ریڈ کرنا اس کا، آپ نے اس کے ساتھ دوبارہ بات نہیں کرنی، وہ ایسا کمینہ ہے، یہ ایسے بے غیرت ہیں، وہ ایسا وہ ہے، وہ ایسا وہ ہے، اتنا یعنی پورے جہان کو آپ کی نظر میں گندا بنا کے اور خود آپ کی نظر میں اچھا بنے گا، اور الٹیمیٹلی وہی آپ کو سانپ بن کے ڈسے گا۔ اور ایسے درجنوں واقعات ہیں کہ دوست نے صرف خود نہیں ڈسا بلکہ بیچ دیا لڑکی کو۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ظاہر ہے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو اس معاشرے سے بالکل الگ کر لیں، یا ہم اپنی بہن بیٹیوں کو گھر میں بند کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بنیادی طور پر ضرورت یہ ہے، پیرنٹس کو میں خاص طور پر یہ بات کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کو پہلے دن سے ان کی گھٹی میں یہ بات ڈال دیں کہ لڑکا لڑکی دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ لڑکا سونے کا بھی بن کر آ جائے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ میں آج کل یہ کلچر بہت دیکھتا ہوں، ٹک ٹاک کے اوپر چیزیں نظر آتی ہیں کہ جناب یونیورسٹیوں میں بچے پڑھنے جاتے تھے پہلے، تو اب ٹک ٹاک بنانے جاتے ہیں، اور پھر لڑکیوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے شرم و حیا کی بات ہے، تو ماسک آج کل آ گئے ہیں کرونا کی مہربانی سے، تو ماسک انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور وہ جناب سلو موشن واک ہے، اور ہو رہا ہے سلسلہ سارا، اور اتنی بے شرمی اور اتنی بےغیرتی سے یہ سارا کام سر انجام دیا جا رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے لاہور یونیورسٹی کا ایک واقعہ دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکے نے سرعام ایک لڑکی کو پروپوز کیا، اور وہ جو ایک پورا انسیڈنٹ تھا، اس کے بعد ٹرولنگ ہوئی اور ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں، اور الٹیمیٹلی یعنی یہ ہوا کہ ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ آج وہ لڑکا لڑکی کہاں ہے، کس کیفیت میں ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج وہ لڑکی کہیں اور ہے، وہ لڑکا کہیں اور ہے، دونوں میں سیپریشن ہو گئی ہے، لیکن کیا آپ اس بات پہ بلیو کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں کچھ ہوئے بغیر ہی سیپریشن ہو گئی؟ کوئی یعنی غیر اخلاقی سٹیپ لیے بغیر ہی سیپریشن ہو گئی، اور یہ ساری بات وہ سٹیپ لیے بغیر یہاں تک پہنچی؟
I can't believe. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں لوگوں کی نیت پہ شک کر رہا ہوں. سو پلیز پریکٹیکل ہونا پڑے گا, ہمیں ریئلسٹک ہونا پڑے گا. سو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اگر کسی کی بیٹی ہیں, کسی کی بہن ہے, اور آپ کو انہوں نے اعتماد دے کے یونیورسٹی کالج بھیجا ہے, تو خدا کا واسطہ اپنے آپ کو سنبھالیے. آپ نے اس سوسائٹی کو سنبھالنا ہے. اس سوسائٹی کو بہت ضرورت ہے لائق خواتین کی. آپ نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے, اچھا انجینئر بننا ہے, اچھا پائلٹ بننا ہے, سب کچھ بننا ہے آپ نے. پلیز ان چیزوں میں انوالو مت ہوئیے. اگر آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ کی کلاس میٹ کوئی لڑکی, اس کی 10 لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے, یا اس کی جناب پورا اس کی لڑکیوں کا گینگ ہے, اور وہ جناب ٹک ٹاک پہ بڑی وائرل ہے, وہ بڑی فیمس ہے, اس کے آگے پیچھے لوگ ہیں, اس کو لوگ جناب اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ سیلفی کے لیے مر رہے ہیں, تو پلیز ڈونٹ آئیڈیل. وہ آپ کی آئیڈیل نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. الٹیمیٹلی اگر آپ نے اس کو اپنا آئیڈیل بنانے کا سوچا نا, تو یہ سوچ آپ کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی. سو میں بہت ہی بے رب سی باتیں کر رہا ہوں. پلیز آپ اگر آپ اپنے دیکھیں, اگر پیرنٹس میری بات سن رہے ہیں تو پلیز اپنی بیٹیوں کو انکریج کیجیے کہ وہ سوسائٹی میں جائیں, لیکن اتنی تیزی سے ماڈرنائز ہوتی اس سوسائٹی کے جو ایس او پیز ہیں اور اس کے جو پریکاشنز ہیں, ان کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا بہت ضروری ہے. میں نے جس طرح سے کہا کہ اپنی بیٹیوں کے گھٹی میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیں آج سے کہ لڑکا لڑکی دوست نہیں ہو سکتے. وہ بغیر کسی لیگل رشتے کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. مجھے ایک بات بتائیے کہ باہر کی جو سوسائٹی ہے, باہر کا جو معاشرہ ہے, وہ جتنا بھی فحش اور جتنا بھی بغیرت ہو جائے, لیکن وہاں بھی ایک لیگل پروسیجر ہے لڑکا اور لڑکی کے ساتھ رہنے کا. اور ہمارے ہاں شرعی ایک پروسیجر ہے. اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو یو ہیو ٹو فالو دا لیگل پروسیجر آف پاکستان. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو شریعت فالو کرنی ہے. اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں, ایز اے انسان آپ کو فطرت, آپ کو نیچر, آپ کو لیگل ایس او پیز فالو کرنا ہے, تب جا کر آپ کسی کی زندگی کا حصہ بنیں گے. اس کے بغیر اگر آپ کسی کی زندگی کا وہ کوئی شریعہ پروسیجر فالو کیے بغیر یا کوئی لیگل پروسیجر فالو کیے بغیر اگر آپ کو کوئی اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے نا, آپ کو کوئی بہن بنا رہا ہے, آپ کو کوئی دوست بنا رہا ہے, آپ کو کوئی گرل فرینڈ بنا رہا ہے, لعنت بھیج دیجئے اس پر. کوئی کسی کام, کوئی اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہی نہیں. دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے, دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. پلیز, میرا دل جلتا ہے اللہ کی قسم, ہم بھی بہن بیٹیوں والے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیوں نے انہی کالجز یونیورسٹیز میں جانا. اور میری یونیورسٹی کالج انتظامیہ سے درخواست ہے کہ یہ ٹک ٹاک کلچر کو خدا کا واسطہ ہے, اس کو کم از کم ان تعلیمی اداروں سے ختم کریں. مجھے شرم آتی ہے جب تعلیمی اداروں کے اندر وہ لڑکیاں, مجھے ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملی کہ وہ جناب لڑکا لڑکی پاؤں سے کھیل رہے ہیں اور اس کی ٹک ٹاک بنی ہوئی ہے. کلاس روم میں لڑکیاں کلاس میں ڈانس کر رہی ہیں, لڑکے کلاس میں جناب بڑی ایک بھرم بازیوں والی انٹری لے رہے ہیں, اور لڑکیاں جناب ان پہ تالیاں بجا رہی ہیں, کلیپنگ ہو رہی ہے, گینگ بنے ہوئے ہیں. اتنے افسوس کی بات ہے. اور پہلے کتنی شرم و حیا تھی ہمارے اندر کہ ہم اس طرح کا کوئی سٹیپ لیتے ہوئے شرماتے تھے. اب اتنی بے شرمی سے سب کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. لڑکی لڑکے کی باہوں میں ڈالنے سے نہیں شرماتی. یہ کتنی خوفناک روایت ہم ڈالنے جا رہے ہیں, اور آلموسٹ ہم ڈال چکے ہیں. یونیورسٹی کے اندر کنسرٹس ہو رہے ہیں, اور جناب گیٹ ٹوگیدرز اتنی عجیب و غریب عنوانات پہ ہو رہی ہیں کہ جن کو سن کر دماغ پھٹتا ہے. لیکن ہم نے ہارنا نہیں. میری بہن بھی نہیں ہارے گی, میری بیٹی بھی نہیں ہارے گی, اور یہ سوسائٹی اور یہ والدین بھی نہیں ہاریں گے. ہارے گا تو یہ گندا کلچر ہارے گا جس کی دنیا کے کسی قانون, دنیا کے کسی مذہب میں اجازت نہیں ہے. پلیز آج اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں. خدا کا واسطہ احساس کمتری میں مت آئیے. ہماری بہنوں کا یہ مسئلہ ہے, اور میں چونکہ بہت سارے ایسے کیسز میرے سامنے ہیں, بنیادی مسئلہ خراب یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں. ان کو لگتا ہے فلاں کی تو بڑی فالوئنگ ہے اور میری کوئی فالوئنگ نہیں ہے, فلاں کو تو لوگ آگے پیچھے اس کے گھوم رہے ہیں, اس کو تو لوگ بڑا یعنی آئیڈیلائز کرتے ہیں, میری کیا. پلیز, آپ آئیڈیل ہیں کہ اگر آپ ایک اچھی عورت ہیں, آپ ایک اچھی لڑکی ہیں, آپ ایک اچھی بیٹی ہیں, آپ ایک اچھی بہن ہیں, الٹیمیٹلی آپ ایک اچھی وائف ہیں, آپ ایک اچھی ماں ہیں, آپ آئیڈیل. پلیز اپنی ان رنگینیوں میں اپنی عزت, اپنے وقار, اپنی اقدار کو مت کھوئیے.
یاد رکھیے میرا یہ جملہ پھر کہ لڑکا لڑکی دوست نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ وہ سانپ ہے جو آپ کو الٹیمیٹلی ڈسے گا۔ بس سانپ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جس طرح ان کی باتیں خوبصورت ہوتی ہیں آغاز میں، سانپ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ سانپ کو خوبصورت سمجھ کے اس کو پیار کرنے کے رسک لیں گے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ ہے وہ زہر ہی، جتنا بھی خوبصورت ہو جائے ہے زہر، آپ کو مار دے گا، آپ کی جان لے لے گا۔ پھر ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گفٹ دیے جاتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو، آپس میں گفٹ شیئر ہوتے ہیں۔ دوست ہے نا، برتھ ڈے آ رہی ہے، دوست میرا فرینڈ لایا تھا جی، وہ فرینڈ ہے نا، وہ جسٹ فرینڈ، وی آر جسٹ فرینڈس۔ یہ جو جسٹ فرینڈز والا احسان ہم قبول کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم لڑکیوں یہ بات یاد رکھنا، یہ احسان آپ کی عزت کی پیشگی قیمت ہے۔ مت مانو، مت مانو، لیکن آپ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ اس کو محسوس کر رہی ہو میں کیا بول رہا ہوں؟ پلیز اپنے آپ کو بچائیے، اپنا خیال کیجیے۔ ان اداروں میں جانے سے کوئی منع نہیں کر رہا، نہ یہ حل ہے۔ ہمیں اچھی لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اس سوسائٹی کو اچھی انجینئرز کی، ہر فیلڈ میں اچھی غیرت مند ٹیلنٹڈ خواتین کی ضرورت ہے، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ ٹیلنٹ رل جاتا ہے بلیک میلنگ کے نام پہ۔ میں کتنی ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جن کے اندر بہت ٹیلنٹڈ تھیں، وہ بچیاں بہت پوٹینشل تھا، لیکن ذرا سی غلطی ہوئی، زندگیاں برباد ہو گئیں۔ پلیز اپنی زندگیوں کو بچائیے، اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ہی ہیں کہ اگر آپ اچھی بن گئی تو بیٹیوں کی قدر ہوگی، اگر آپ اچھی نہیں بن سکی تو بیٹیوں کو پیدا کرنے پہ ماؤں کو قتل کیا جاتا رہے گا، بیٹیوں کو پیدا کرنے پہ بیٹیوں کو 7 دن کی بیٹی کو گولیاں ماری جاتی رہیں گی۔ آپ نے سوسائٹی کو اپنی قدر خود بتانی، آپ نے اپنی پاور دکھانی ہے، آپ نے ویمن امپاورمنٹ کو ثابت کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کمزور نہیں ہونے دینا، آپ نے کسی بھی جھانسے میں خود کو نہیں آنے دینا۔ پلیز پلیز میری آپ سے یہ درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب گامی ناصر ہو، اور اس پر مسلسل بات کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ بھی کچھ ایسا میری باتوں سے ذرا سا اتفاق کرتے ہیں تو اس میسیج کو آگے پہنچانے میں میرے ساتھ دیں، اور اپنے کومنٹس نیچے لکھیے کہ آپ اگر اس طرح کا کوئی تجربہ آپ کے ساتھ ہوا ہے خدا نخواستہ، یا ہمیں اس پر مسلسل بولنا ہے۔ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ہم کو اب بولنا ہے، بولڈلی بولنا ہے، کھل کر بولنا ہے۔ اور میں یہاں آخری بات یہ والدین سے کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کو بتاؤ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ جب ایک بند گھر سے اچانک باہر آتی ہے، اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو۔ پلیز بیٹیوں کو بتاؤ، سمجھو، پہلے سے بتاؤ کہ یہ ہوگا اور آپ نے یہ قبول نہیں کرنا، تاکہ ان کو پتہ ہو، جیسے ہی ان کے ساتھ وہ معاملہ ہو تو وہ فوراً ان کی دماغ میں ایک الارم بجے کہ میرے بابا نے مجھے بتایا تھا، یہ مجھے نہیں کرنا، یہ مجھے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا۔ پلیز پلیز